آواز بلند تر صلوات پڑھیں۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاح لذكره وخلق الأشياء ناطقة بحمده وشكره. الصلاة والسلام على نبيه محمد المشتق اسمه من اسمه المحمود وعلى المطهرين أولي المكارم والجود. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. صلوات. موالیان حیدر کرار، عاشقان حسین ابن علی، بتعین چہارگاہ معصومین، بالخصوص سلطان کائنات ولی عصر امام زمانہ اجل اللہ تعالی عشرۂ محرم کی 5ویں مجلس سے خطاب کرنے کا موقع مل رہا ہے. دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جو افراد بستر علالت پر ہیں انہیں شفا یاب شام و سحر نصیب فرمائے. جو افراد برسر روزگار ہیں ان کے رزق اور روزی میں وسعت عطا فرمائے. جو افراد بے روزگار ہیں انہیں باعزت روزگار عطا فرمائے. سلطان کائنات ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے. بلند آواز سے صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. عزیزان گرامی قدر، روح ایمان کے عنوان سے، روح ایمان کے موضوع سے گفتگو اپنے 5ویں مرحلے میں داخل ہو گئی، ماشاءاللہ، جس میں درجات ایمان پر بات ہوئی، اسلام و ایمان، تقوی اور یقین اور احسان پر بات ہوئی، اور مومنین کے انعام و اکرام پر بات ہوئی کہ انہیں رحمت عطا کریں گے، انہیں رحمت کے 2 حصے عطا کریں گے، اور ایک نور عطا کریں گے کہ جس کی
ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. روح ایمان اور جہل ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. جہاں روح ایمان ہوگی وہاں جہل نہیں ہوگا. جہاں روح ایمان ہوگی وہاں عقل ہوگی. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ درجات ایمان عقل کو عیت کرتی ہے کہ عقل کا جتنا اعلیٰ درجہ ہوگا اتنی معرفت الہی ہوگی، اتنا تصور توحید ہوگا، اور جتنی معرفت الہی زیادہ ہوگی، جتنا تصور توحید بلند ہوگا، اتنے ایمان کے درجے دل میں اتر چکے ہوں گے. اور اسی لیے انسان اگر مومن ہو جائے تو وہ جاہل نہیں ہوتا، وہ عقل مند ہوتا ہے. مومن عاقل ہوتا ہے، مومن جاہل نہیں ہوتا، مومن نادان نہیں ہوتا، مومن عاقل ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ مومن کی فراست سے بچو، اور مومن کبھی بھی ایک سوراخ سے 2 دفعہ ڈسا نہیں جاتا، کیونکہ مومن عاقل ہوتا ہے، مومن نادان نہیں ہوتا. اور عزیزان گرامی، گفتگو یہاں تک پہنچ چکی کہ ہم انہیں نور عطا کریں گے. کون سا نور؟ تو میں یہ عرض کر چکا کہ رسول خدا کے لیے ارشاد ہوا کہ جنہوں نے رسول خدا کی تعظیم کی، جنہوں نے رسول خدا کی نصرت کی اور اس نور کی اتباع کی، اس نور کی اطاعت کی جو رسول کے ساتھ نازل کیا گیا، اور اس نور پر گفتگو ہوئی، اس نور پر کی اطاعت کا کہا گیا، اس نور پر ایمان لانے کا کہا گیا. کس پر ایمان لانے کا کہا گیا؟ تو سورہ محمد سے آواز آ رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکا، معرفت الہی کے سفر میں بڑھنے سے روکا، رہے الہی سے روکا، تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اضل اعمالہم، ہم ان کے اعمال اکارت کر دیں گے، ہم ان کے اعمال اکارت کر دیں گے. پھر فرمایا کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیتے رہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیتے رہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیتے رہے، اور وآمنوا بما نزل علی محمد، اور اس پر ایمان لائے جو رسول پر نازل کیا گیا، اور اس پر ایمان لائے جو رسول پر نازل کیا گیا. تو رسول پر کیا نازل کیا گیا؟ اسی آیت کے فوراً بعد فرمایا گیا کہ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جو اللہ کی طرف سے سراسر حق ہے. حضور پر کیا نازل کیا گیا؟ دیکھیے 2 دفعہ فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیتے رہے، اور ایمان لائے جو حضور پر نازل کیا گیا. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیتے رہے، اور کیا کیا؟ اور وآمنوا بما نزل علی محمد، اور جو محمد پر نازل کیا گیا، تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، کہ ہم ان کے گناہ اتار دیں گے اور ان کی حالت سنوار دیں گے. ہم ان کے گناہ اتار دیں گے، ہم ان کی حالت سنوار دیں گے. کن کی؟ کہ جو ایمان لائے اور اعمال صالح انجام دیتے رہے، اور وہ جو پھر ایمان لائے اس پر جو حضور پر نازل کیا گیا. تو حضور پر کیا نازل کیا گیا؟ حضور پر پورا دین نازل کیا گیا. نماز نازل کی گئی، زکوٰۃ و خمس و جہاد و روزہ حضور پر نازل کیا گیا. لیکن قرآن مجید میں کسی مقام پر یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم نے نماز کو اپنے حبیب پر نازل کیا، روزے کو اپنے حبیب پر نازل کیا، ہم نے خمس و جہاد کو اپنے حبیب پر نازل کیا. تو وہ کیا ہے جو
چلیے اس آیت کی طرف ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ حضور پر کیا نازل کیا گیا تو ارشاد ہوا کہ اے میرے حبیب پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل کیا گیا ہے. تو رسول اللہ نے کیا پہنچایا تو حضور نے منبر لگوایا اور اعلان ولایت فرمایا. اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل کیا گیا ہے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالح انجام دیتے رہے اور ایمان لائے جو حضور پر نازل کیا گیا تو معلوم ہوا. اور ادھر ایک اور مقام پر فرمایا کہ اگر تم نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا, یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. جب ولایت علی کے پہنچائے بغیر تکمیل رسالت نہیں ہوتی تو ولایت علی پر ایمان لائے بغیر تکمیل ایمان کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی لیے فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالح انجام دیتے رہے اور ایمان لائے جو حضور پر نازل کیا گیا, یعنی وہ لوگ جو اعلان ذوالعشیرہ پر ایمان لائے, پھر وہ لوگ جو اعلان غدیر پر ایمان لائے, ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ کفر عنہم سیئاتہم, ہم ان کے گناہ اتار دیں گے. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ, ہم ان کی حالتیں سنوار دیں گے. اور عزیزان گرامی, اسی لیے اعلان ولایت سے, اعلان غدیر سے انکار ممکن نہیں ہوتا. تو مفاہیم سے الجھتے پھرتے ہیں. ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ, آپ نے نماز کا کہا, آپ نے توحید کا کہا, ہم نے مان لیا. آپ نے رسالت کا کہا, ہم نے مان لیا. آپ نے نماز, روزے اور جہاد کا کہا, ہم نے مان لیا. اب آپ نے علی کو مولا بنا دیا. اب اگر آپ نے یا تو اپنی طرف سے بنایا یا اللہ کی طرف سے, اگر اللہ کی طرف سے بنایا تو مجھ پر عذاب آئے. کوئی تو جسارت کرتا, کوئی تو ہمت کرتا, کوئی تو جرت کرتا, آگے بڑھتا, کہتا حارث مولا کے معنی دوست ہیں, حاکم نہیں. دوست بنانے پہ یہ طلب عذاب کیسا؟ مولا کے معنی دوست کے ہیں, حاکم کے نہیں. اور پھر اس کا عذاب کا طلب کرنا, اس کا عذاب مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ مولا کے معنی دوست نہیں, حاکم کے تھے. اور پھر اس کا سوال کہ اگر اللہ نے بنایا تو عذاب آئے, اللہ نے عذاب بھیجا, اور اللہ کا عذاب بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ نے علی کو مولا نہیں کہا, علی کو مولا رسول اللہ نے نہیں بنایا بلکہ اللہ نے بنایا. اللہ نے علی علیہ السلام کو مولا بنایا. اور ادھر ابلیس سے کہا کہ تجھے کس شے نے روکا, تو نے اسے سجدہ کیوں نہ کیا جسے ہم نے دونوں ہاتھوں سے بنایا. تو نے اسے سجدہ کیوں نہ کیا جسے ہم نے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اور تو نے چونکہ سجدہ نہ کیا اس لیے ہماری بارگاہ سے خارج ہو جا, ہماری بارگاہ سے نکل جا, تجھ پر قیامت تک ہماری لعنت ہوتی رہے گی. ہم کہیں گے پالنے والے نمازی بھی ہے, روزہ دار بھی ہے, رکوع کرنے والا بھی ہے, قیام کرنے والا بھی ہے, اسے اپنی بارگاہ سے نکال کیوں رہا ہے؟ تو آواز آئے گی اس نے اس کا انکار کیا جسے ہم نے بنایا, اس نے اس کا انکار کیا جس کو ہم نے بنایا. اور حارث کا سوال کہ اگر
کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ جناب موسیٰ کے بعد والے نبی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ہمارے لیے کوئی حاکم مقرر کر دیجئے، ہمارے لیے کوئی سربراہ بنا دیجئے تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر جہاد کریں۔ تو امت جناب شموئیل کے پاس آئی، کہنے لگی ہمارے لیے، جو موسیٰ کے بعد والے نبی تھے ان کے پاس آئی، کہنے لگی ہمارا کوئی حاکم بنا دیجئے، ہمارا کوئی سربراہ اور سردار بنا دیجئے کہ جس کے ساتھ مل کر ہم راہ الہی میں جہاد کریں، ہم راہ الہی میں جہاد کریں۔ تو جناب شموئیل فرماتے ہیں کہ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ نبی خدا اپنا جانشین خود مقرر کرتا ہے؟ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ نبی خدا اپنا جانشین خود مقرر کرتا ہے؟ جناب شموئیل فرماتے ہیں کہ میں تمہاری درخواست پیش خدا بتا دیتا ہوں، اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، جو حکم ہوا تمہیں بتا دوں گا۔ فرمایا کہ پالنے والے ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ارشاد ہوا بَعَثْ لَكُمُ الطَّالُوتَ کہ ہم نے ان کے لیے طالوت کو حاکم بنایا، ہم نے ان کے لیے طالوت کو ان کا سربراہ بنایا۔ جناب شموئیل اپنی امت کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ نے آپ کے لیے جناب شموئیل کو حاکم بنایا، جناب طالوت کو حاکم بنایا، جناب طالوت کو سربراہ بنایا۔ امت نے اعتراض کیا کہ نبی خدا جناب طالوت کے پاس دولت بھی نہیں، ثروت بھی نہیں، جناب طالوت کے پاس دولت بھی نہیں، ثروت بھی نہیں، اور ہم ان سے زیادہ، ہم جناب طالوت سے زیادہ آپ کے جانشین ہونے کے اہل ہیں۔ امت نے اعتراض کیا کہ جناب طالوت کو حاکم کیوں بنایا؟ ان کے پاس دولت بھی نہیں، ان کے پاس ثروت بھی نہیں، اور ہم ان سے زیادہ آپ کے جانشین ہونے کے اہل ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے بنائے ہوئے پر اپنے کو زیادہ اہل جاننا، اپنے کو زیادہ اہل ماننا پرانے منافقوں کی پرانی عادت ہے۔ اپنے اللہ کے بنائے ہوئے پر اعتراض کرنا، اللہ کے بنائے ہوئے پر اپنے بنائے ہوئے کو لے آنا، پرانے منافقوں کی پرانی عادت۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم جس کو نبی کا جانشین مقرر کریں اس کے لیے ہم دولت نہیں دیکھتے، اس کی ثروت نہیں دیکھتے، اس کا مال و زر نہیں دیکھتے، ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں۔ پہلی، ہم اس شخص میں، اس شخصیت میں ہم پہلے علم دیکھتے ہیں، پھر اس میں شجاعت دیکھتے ہیں۔ ہم اس میں علم دیکھتے ہیں، ہم شجاعت دیکھتے ہیں۔ معلوم ہوا اللہ جاہلوں کو نہیں چنتا، اللہ جاہلوں کو نہیں چنتا، اللہ گواہوں کو نہیں چنتا، اللہ فراروں کو نہیں چنتا۔ اللہ کراروں کو چنتا ہے۔ عزیزان گرامی، جو اللہ کے بنائے ہوئے پر یقین نہ کرے، جو اللہ کے بنائے ہوئے پر، اللہ کے کہے ہوئے پر عمل نہ کرے، جو اللہ کے بنائے ہوئے پر یقین نہ کرے، اصل میں تو اس کے ایمان پر شک کیا جائے گا۔ اور عزیزان گرامی، لیکن اللہ نے جنہیں مخصوص کیا، اللہ نے جن کو چنا،
ان چنے ہوئے افراد کو، ان چنے ہوئے اصطفیٰ کردہ افراد کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ علی علیہ السلام کوفے میں موجود تھے۔ امام حسن علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، بیٹا مجھے اپنی بیٹیوں کی بہت یاد آ رہی ہے، مجھے جناب زینب و کلثوم کی بہت یاد آ رہی ہے، جاؤ اور زینب و کلثوم کو کوفہ لے آؤ۔ اور جس رات وہ پہنچنے والے تھے، جناب علی علیہ السلام نے، جناب امیر المومنین نے کوفے میں اعلان کروایا کہ آج رات کوئی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، آج رات کوئی اپنے گھر سے باہر نہ آئے، آج نبی کی نواسیاں کوفے میں آ رہی ہیں، آج نبی کی بیٹیاں کوفے میں آ رہی ہیں۔ ادھر جناب زینب و کلثوم کوفہ پہنچی، امیر المومنین آگے بڑھے اور جناب زینب کے اونٹ کی مہار کو تھاما اور لے کر آگے بڑھنے لگے، اور پھر فرماتے ہیں زینب پردہ ہٹاؤ، پردہ ہٹاؤ، دیکھو یہ کوفے کا پہلا چوک ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھے، پھر فرماتی ہے زینب پردہ ہٹاؤ، دیکھو یہ کوفے کا بازار ہے۔ جناب زینب تڑپ اٹھی، فرماتی ہے بابا یہ جناب عباس کو دکھائیے، یہ جناب محمد حنفیہ کو دکھائیے، یہ مجھے کیوں کر دکھا رہے ہیں؟ علی فرماتے ہیں ایک دور آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ یہی کوفہ کا بازار ہوگا، یہی کوفہ کی گلیاں ہوگی، یہی کوفے کا چوک ہوگا، مجمع عام ہوگا، کسی کے ہاتھ میں پتھر ہوگا، کسی کے ہاتھ میں انگارے ہوں گے، اور یہی بی بی عزیزان گرامی، یہی بی بی اپنے بچوں کو لے کر شب عاشور خیمے میں بیٹھی تھی اور فرماتی ہے بچوں میں جانتی ہوں تم علی کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، میں جانتی ہوں کہ تم فرات پہ قبضہ کرو گے، تم فرات تک پہنچو گے، لیکن یاد رکھنا جب فرات پر پہنچ جاؤ تو وہاں جا کر پانی نہ پینا، وہاں پہنچ کر پانی نہ پینا کہ سکینہ پیاسی ہے، وہاں پہنچ کر پانی نہ پینا کہ اصغر پیاسا ہے۔ اور عزیزان گرامی جب جناب اول محمد دین سے زمین پر آئے اور فرماتے ہیں ماموں مدد کو آئیے، تو امام حسین جب پہنچے تو بچے فرماتے ہیں ماموں اماں کو بتا دیجیے گا کہ ہم فرات تک پہنچے تھے، ہم نے فرات پہ قبضہ کیا تھا، ہم فرات پہ پہنچے تھے لیکن ہم نے پانی نہیں پیا، ہم نے پانی نہیں پیا۔ اور یہی بی بی عزیزان گرامی جب 11 محرم کی صبح طلوع ہوئی تو یہی بی بی ان لاشوں کے درمیان سے گزری، کبھی اکبر کے لاشے کو دیکھا تو بیعت کیا، کبھی قاسم کے لاشے کو دیکھا تو بیعت کیا، لیکن جب اون محمد کے لاشوں پر نظر پڑی اس بی بی نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، آنکھوں کو بند کر کے آخری سلام کیا۔ رہائی کے بعد جب ان بچوں کے جناب زینب کے پاس سر لائے گئے تو یہ بی بی دور کھڑی تھی۔ کہنے والا کہتا ہے کہ جب وہ سر لے کر پہنچا تو کوئی بی بی آگے نہ بڑھی، سب کی نظریں جناب زینب کی طرف تھیں، جناب زینب کی نظریں زمین کی طرف۔ وہ کہنے والا کہتا ہے کیا ان سروں کا کوئی وارث نہیں ہے، کیا ان سروں کا کوئی وارث موجود نہیں ہے؟ جناب فضا آگے بڑھی، ان سروں کو لیا اور پھر جناب زینب فرماتی ہے میں علی کی بیٹی ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں، جو صدقہ دے دوں تو میں واپس نہیں لیتی۔ اس بی بی نے اس مقام پر بھی گریہ نہ کیا۔ اس کے بعد جب مدینے پہنچی قبر رسول